السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ایک ایسے شخص کی زندگی میں جس کا نام آج بھی سائنس، میڈیسن اور فلسفے کی دنیا میں عزت سے لیا جاتا ہے۔ جی ہاں، ابن سینا، یا جیسا کہ مغرب میں انہیں اویسینا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو نہ صرف حکمت کا سلطان تھا بلکہ علم کا وہ روشن چراغ تھا جس کی روشنی آج بھی ہمیں راستہ دکھاتی ہے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک لڑکا جس نے صرف 10 سال کی عمر میں قرآن پاک کا مکمل حفظ کر لیا تھا، صرف 16 سال کی عمر میں ایڈوانسڈ علوم جیسے لاجک، میڈیسن، اسٹرانومی، فلسفی سب میں مہارت حاصل کر چکا تھا، اور 17 سال کی عمر میں ایک ایسے رائل مریض کا علاج کیا جسے درباری حکیم بھی ٹھیک نہ کر سکے تھے، بس وہی یہ لمحہ تھا جب ابن سینا کو بخارا کی شاہی لائبریری تک رسائی مل گئی، جہاں علم کا خزانہ ان کا منتظر تھا۔ ان کی مشہور ترین کتاب تھی القانون فی الطب، دا کینن آف میڈیسن، ایک ایسی کتاب جو 700 سال تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی۔ جی ہاں دوستو، 700 سال تک یہ کتاب ایک کمپلیٹ میڈیکل انسائکلوپیڈیا تھی، جس میں ڈائگنوسس، ٹریٹمنٹ، ہربل ریمیڈیز، سرجریز سب کچھ شامل تھا۔ کیا آپ کو پتا ہے ابن سینا نے لائٹ کے ریفلیکشن اور ریفریکشن پر بھی تجربات کیے، یعنی فزکس اور آپٹکس کی فیلڈ میں بھی وہ بہت آگے تھے۔ لیکن زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ ابن سینا کو سیاسی مسائل کی وجہ سے بار بار شہر بدلنا پڑا، کبھی بخارا، کبھی اصفہان تو کبھی ہمدان، اور کئی بار انہیں جیل میں بھی ڈال دیا گیا۔ مگر علم کا یہ دیوانہ نہ رکا اور نہ ہی یہ جھکا۔ انہوں نے جیل میں بھی کئی کتابیں لکھی، کیونکہ ان کے لیے قلم اور کاغذ آزادی سے زیادہ قیمتی تھے۔ ابن سینا نے اپنی زندگی میں 240 سے زائد کتابیں لکھی، جن میں صرف 40 طب کے موضوع پر تھی، اور آج بھی پیرس، آکسفورڈ اور استنبول کی لائبریریز میں ان کے نسخے محفوظ ہیں۔ 1037 میں صرف 57 سال کی عمر میں ابن سینا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن دوستو، ایسے لوگ جسمانی طور پر تو چلے جاتے ہیں، مگر ان کی روشنی، ان کا علم اور ان کی سوچ ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ابن سینا ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ علم کی کوئی زبان نہیں ہوتی، علم کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، اور علم کا کوئی اختتام نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے اندر کیوریوسٹی ہو، سیکھنے کا پیشن ہو، تو آپ دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ابن سینا کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ آج یہ علم کا روشن ستارہ موجود تو نہیں ہے، لیکن اپنے علم کی روشنی پھر بھی پھیلا رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں وہ اس دنیا سے رخصت تو ہو جاتے ہیں، مگر اپنے علم کی روشنی کو یہیں چھوڑ جاتے ہیں، اور اس روشنی سے ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ مختلف طریقوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔